السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب الصبر سے آج حدیث نمبر 45 ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس الشدید بسرعۃ، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے یا شکست دے دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ، پہلوان یا طاقتور، اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کر لے، عند الغضب، غصے کے وقت، جب وہ غصے میں ہو تو اپنے آپ پر قابو کر لے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس میں جو لفظ حدیث میں بولا گیا ہے وہ بسرعۃ، صاد کے اوپر شد ہے اور راء پر زبر ہے۔ عرب کے ہاں اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز ہو جائے وہ اس کو شکست دے دیتا ہے، اس لیے صاد پر تشدید بھی آئی اور راء پر زبر بھی۔ تو عربی میں اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ اس حدیث سے اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کسی چیز پر غصہ آتا ہے یا کوئی چیز بری لگتی ہے اس کو، تو ایٹومیٹکلی ایک طبی چیز ہے کہ انسان اس کو غصہ محسوس کرتا ہے یا اس کو اس طرح کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اس پر وہ صبر کرے۔ اسی وجہ سے یہ حدیث باب الصبر میں امام صاحب لے کر آئے ہیں کہ اس کو اپنے نفس پر جب قابو ہو جائے گا، صبر کرنا سیکھ جائے گا، تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اپنے نفس پر جب قابو پا لیتا ہے تو پھر انسان اللہ کی اطاعت میں بھی آسانی سے آ سکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کی خواہشات پر قابو کرنا سیکھ لیتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ اسی لیے اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا کہ جو اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے وہ بہادر ہے، وہ پہلوان ہے، جو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح خواہشات کا معاملہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے اس کے سامنے آتی ہے تو وہ صبر اگر کر لیتا ہے تو اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے۔ اگلی حدیث 46 نمبر ہے۔ وعن سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ قال، سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ورجلان یتسبان، دو آدمی، دو لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے تھے، واحدہما قد احمر وجہہ، ان دونوں میں سے ایک شخص کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، یعنی اس کی گالم گلوچ کی وجہ سے اس کو غصہ آ رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ون فخت اوداجہ، اور اس کی جو رگیں تھیں وہ پھول رہی تھیں، یعنی جسم چہرے کی یا گردن کی رگیں وہ پھول رہی تھی شدت غصے کی وجہ سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی لاعلم کلمۃ، میں ایسے کلمات جانتا ہوں، لو قالها، اگر یہ ان کو کہہ دے یا پڑھ لے، لذهب عنه ما یجد، وہ جو چیز یہ پا رہا ہے یا جس چیز کو یہ محسوس کر رہا ہے وہ اس سے چلی جائے گی، یعنی اس سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ لو قالا، اگر یہ کہہ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ذهب عنه ما یجد، اس سے یہ چیز چلی جائے گی، اس کا یہ جوش یا غصہ یا غضب جو ہے یہ اس سے رفع ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ فقالوا له، تو لوگ جو وہاں موجود تھے وہ اس کو کہنے لگے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر، اللہ کی پناہ میں ہے۔ متفق علیہ، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث بھی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ صبر کرنا ہے ہم نے، اسی طرح امام صاحب اس کو اس باب میں بھی لائے۔ اور غصہ جب انسان کو آ جاتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطانی وسوسے اس میں شامل ہوتے ہیں کہ میں یہ کر دوں یہ کر دوں، اور یہ ڈیفینیٹلی ہوتا بھی ہے کہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ کوئی نقصان کر بیٹھتا ہے جس پر بعد میں وہ پچھتاتا ہے۔ تو اگر وہ پہلے ہی اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے، اس کو اس چیز کی پریکٹس ہو جائے کہ میں نے صبر کرنا ہے، تو وہ اپنے کسی نقصان سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمیں اپنی اس کیفیت کا بہترین نسخہ بتا دیا کہ جب ایسا ہو تو ہمیں فوراً اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے،
اس کے علاوہ دیگر تعلیمات جو اللہ کے نبی نے دی وہ یہ کہ انسان کو وضو کر لینا چاہیے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھا تو لیٹ جانا چاہیے. تو یہ کیفیات ہیں مختلف جو انسان کے غصے کو زائل کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تمام معصیت سے، تمام گناہوں سے، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور صحیح سنت پر عمل کر کر اپنی آخرت کو بہتر بنا لے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.